الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ دوسری بار جب سوال کیا کہ بلال کہاں ہے تو بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دی، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول لرزتے پاؤں اور نم آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب وہ کعبے کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چڑھو بلال۔ اپنے ارد گرد جمع لوگوں کو دیکھ کر بلال آہستہ آہستہ کعبے کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ان کی لرزتی ہوئی ٹانگیں پھسل گئیں تو انہیں اچانک کسی نے پکڑ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حیرت سے نیچے دیکھا تو رحمت للعالمین ان کے پاؤں اپنے کندھے پر رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس فخر یا انعام کی طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے۔ جو آنسو آنکھوں میں چھپا رکھے تھے وہ چھلک پڑے۔ ان آنسوؤں میں سنانے کے لیے بہت سی دل دہلا دینے والی کہانیاں تھیں۔ کعبے کی چوٹی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نیچے دیکھا۔ مکہ شہر پیروں تلے ہے، وہ سرزمین جہاں اپنا خون اور آنسو بہا ہے۔ اس کعبے کے پہلو میں اسے وحشیانہ مارا پیٹا گیا۔ مومن ہونے کی وجہ سے کوڑے لگنے کی آواز ہوا میں گونجنے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یادوں نے پیچھے کھینچ لیا۔ پرانی یادیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جھلک رہی تھیں۔ وہ بنی امیہ کے غلام کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے بہتر گلی کے کتے کی زندگی ہے جب انہوں نے اس پیغمبر کی خبر سنی جو حق کے پیغمبر تھے۔ انسان اعلیٰ اور ادنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہی طاقت نہیں جو سب کو پیدا کرتی ہے؟ کیا اس خدا کے نزدیک سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں؟ ایک بار جب اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں جو ان کے ذہن میں کئی بار موجود تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کائنات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حق کی راہ کو اختیار کرنے سے کتنی اذیتیں جھیلنی پڑی۔ ان کی یادیں ان کی گلیوں میں سفر کرتی تھی جن سے وہ گزرے تھے۔ جب وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اسے گلے لگایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور گلے لگانے کا منظر یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کتنے اچھے الفاظ کہے تھے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایسی بہت سی یادیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کسی نے پیچھے سے آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور پوچھا کہ میں کون ہوں؟ بلال نے کہا، ابو بکر۔ تو وہ آدمی خاموش رہا۔ عمر، کیا یہ عثمان ہے؟ پھر بھی پیچھے سے پکڑے ہوئے آدمی خاموش رہا۔ آخر کار انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر پوچھا، اب بھی تم مجھے سمجھ نہیں رہے بلال؟ انہوں نے کہا، میں پہلے سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مجھے خواہش ہوئی کہ آپ کچھ دیر اور اسی طرح پکڑے رہیں۔ یہ ہمیں اسلامی اصول کی یاد دلاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکراتے ہوئے نرمی کے ساتھ بلال کہا، تو اسی طرح کڑوے اور مٹھاس سے بھری ہر ایک یاد میں ڈوبتے ہوئے بلال بلال۔ بھیڑ کو اپنے نام کا نعرہ لگاتے سنا تو اپنی یادداشت سے جھٹک گئے۔ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی وہاں تک لوگوں کو گواہ بنا کر فتح کا اعلان ایک خوبصورت آواز میں گونج گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء